کا ہی تو بڑا ہے اس لیے سجدہ نہیں کیا. بڑا تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. قال انا خیر من. مولانا بے یدیہ کا جملہ لکھ لیں بقول امام رازی رحمت اللہ علیہ. جب کوئی بادشاہ کسی عمل کو اپنے دست خاص کی طرف منسوب کرے تو اس سے اس کی خاص عنایت مراد ہوتی ہے. بس اللہ نے اس پیدا کرنے والے فعل کو اپنے دست قدرت کی طرف منسوب کیا. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ایسی اگر کوئی نسبت بادشاہ کرے تو مراد خاص عنایت ہوتی ہے. اب میں خاص عنایت والا معنی کرتا ہوں، آپ غور کیجئے. لما خلقت بیدیا، اس کا سجدہ جس کو پیدا کیا میں نے اپنی خاص عنایت سے، اپنی خاص عنایت سے، خاص مہربانی سے. قال ابلیس نے کہا نا خیر من ہو، میں بہتر ہوں اسے. اس پر لکھیں دعویٰ خلقتنی من نار. یہ دوسری شک ہے. اللہ میں عالین بڑا ہوں، میں بہتر ہوں. ہاں خلقتنی من نار دلیل، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے. وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. آ گئے غیر مقلد. وہ کہتے ہیں جی اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے تو ابلیس نے قیاس کیا تھا، میں آگ کا یہ مٹی کا. میں تم حنفی بھی قیاس کرتے ہو. پھر آگے خاموش نہیں بیٹھنا مولانا، مہربانی کرنا. جو بے دین بندہ غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہے قرآن میں سے جواب ساتھ موجود ہوگا. اب کہا اول من قاس ابلیس، ابلیس نے قیاس کیا تھا. تم حنفی بھی معاذ اللہ وہی ہو، تم بھی قیاس کرتے ہو. ہم نے کہا آیت کو تو دیکھو، اللہ نے کیا فرمایا، میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا میں نص قطعی کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے. نص قطعی کے مقابلے میں ہم جو قیاس کرتے ہیں، ہم کوئی نصوص کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں. اب میں ایک دفعہ سفر تو اللہ نے بہت کرا ہے، ہوتے بھی رہتے ہیں. جہاز پر جا رہا تھا، رمضان کا موسم تھا. میں کراچی سے بیان کر کے واپس آ رہا تھا رمضان میں، دور تفسیر کے بعد آخری بالکل 1-2 دن تھے. تو کیپٹن نے اعلان کر دیا بھائی افطاری کا وقت ہو گیا ہے، روزہ کھول دو. اچھا لوگ روزہ کھولنے لگ گئے. کھول ابھی وہ اللہ کی شان سورج نظر آنے لگ گیا. بھائی سورج جب نظر آ رہا ہے تو اب کیسے روزہ کھولیں؟ یہ خدایا، کئی نے کھول دیا کئی نے نہیں کھولا، ابھی کھولنے والے تھے. اچھا پھر نماز کا وقت ہو گیا. ابھی تو بہت ٹائم رہتا ہے بھائی، اسلام آباد پہنچتے پہنچتے تو نماز قضا ہو جائے گی. نماز پڑھنی ہے، جہاد میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. اب کیا کریں؟ انہیں یہاں قیاس کرنا پڑے گا جہاں نص نہیں ہے. بھینس کا گوشت کھاتے ہیں اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں، ہمیں قرآن حدیث سے دکھاؤ بھینس حلال ہے. کیوں قیاس کرتے ہو؟ تو قیاس کون سا قیاس ابلیسی ہے جو نص قطعی کے مقابلے میں کیا جائے؟ مولانا کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو ہمارے جو قیاس ہیں احناف کے، یہ نص قطعی کے مقابلے میں ہیں. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب. ہم کیا شروع کر دیں؟ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نص ہے. ہم کیا شروع کر دیں بھائی قائم کرنی ہے نہیں کرنی، کریں نہ کریں. نص قیاس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر نصوص قطعیہ نہ ہوں، جہاں نصوص قطعیہ نہ ہوں. آج اب بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، کہ اس کو خون دینا ہے. اب ہمیں قرآن سے بھی دکھاؤ، حدیث سے. انسان کا خون انسان کو دینا کہاں جائز ہے؟ قرآن حدیث سے دکھاؤ. لفظ انسان کے ہوں، قیاس نہ کرو. اب قیاس کرتے ہو، نہیں جی بندہ مر رہا ہے اور حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون استعمال اگر کر لے جان بچانے کے لیے تو جائز ہے. جانور کا خون جان بچانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اسی پر قیاس کیا، انسان مر رہا ہے تو انسان کا خون بھی اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. یہ تو قیاس ہے، نص کے مقابلے میں قیاس ہے. قیاس کون سا ابلیسی قیاس ہے جو کس کے مقابلے میں ہو؟ نص کے مقابلے میں. آؤ جی
قال فخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اس سے، فإنك رجیم، پر یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس کے نیچے لکھیں شفیع غالب کیسے، جس کو خود اللہ نے دھتکار دیا وہ شفیع غالب کیسے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور یقیناً تیرے اوپر میری لعنت ہوگی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یوم جزا تک، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، اور قیامت کے بعد یہ لعنت رحمت میں بدل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تک، بھائی کمال کرتے ہو، قیامت کے دن تک لعنت، قیامت کے بعد میں اللہ تجھ پہ رحمت شروع کر دوں گا۔ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، الہ یوم الدین نہیں آیا ہوا؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ لکھیں حاشیہ، محاورہ زبان میں اس سے مراد دوام ہوا کرتا ہے، محاورہ زبان میں اس سے مراد دوام ہوا۔ میں قیامت تک تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، اب میری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، میں کیسے قیامت، نہیں، یہ ایک ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے بات، قیامت تک تمہارا میرا تعلق ختم ہے، بس قیامت تک نہ آپ زندہ رہیں نہ میں زندہ رہوں، جس کو میں کہہ رہا ہوں مراد اس سے کیا ہوتی ہے، ہمیشگی، تجھ پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ قال ابلیس نے کہا میرے پروردگار پس مہلت دے مجھ کو الی یوم یبعثون، اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے بحث کی تھی، اصل موت سے بچنا چاہتا تھا، مرنے کا دن نہ، جب موت کے بعد دوبارہ سارے زندہ ہوں گے، اللہ اس وقت تک مجھے زندگی دے دے، اصل میں موت سے بچنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، لیکن اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک دن تک، کون سا دن، وقت مقرر کا، جو معلوم ہے ہر ایک کی موت کا مقرر، جو وقت مقرر ہے اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ نیچے لکھے نفخہ اولا، قال ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، پس قسم ہے تیرے غلبے کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا میں ان تمام کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چنے ہوئے وہ میری اغوا اور داؤ سے بچے رہیں گے۔ وہاں ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ پر، اغوا کی حقیقت صرف وسوسہ اندازی ہے، بس اغوا کی حقیقت کیا ہے، صرف وسوسہ ڈالنا، بس یوں نہیں ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے جہنم میں۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم، قال فالحق، وہاں حاشیے پر لکھیں جی، فالحق مبتدا، جلدی کریں، قسمی خبر محذوف، قسمی قسم سے عبارت تھی، فالحق کو قسمی، لاملأن جہنم یہ آگے ہے، اس پر لکھ لیں جواب قسم۔ اب یہ جو والحق کا اقول ہے اس کے اوپر لکھ لیں جملہ معترضہ، عبارت یوں تھی، فالحق کو قسمی لأملأن جہنم منکا، میری قسم حق ہے، میری قسم، میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، میں اللہ، میری قسم سچی ہے، میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، لأملأن جہنم، ضرور میں جہنم کو بھروں گا۔ اور یہ جو والحق کا اقول ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کیا مطلب، والحق کا اقول، میں اللہ جو بات بھی کہتا ہوں وہ حق ہوا کرتی ہے، اور حق کہتا ہوں میں، میری بات ہمیشہ سچی ہوا کرتی ہے، مجھے قسم ہے، فالحق کو یمینی، فالحق کو قسمی، میری قسم سچ ہے، لأملأن جہنم، ضرور بھروں گا میں جہنم کو، اور میں تو ہمیشہ سچی کہا کرتا ہوں، والحق کا اقول، کس سے بھروں گا، من کا، تو شیطان سے، من کا کے نیچے لکھ لیں من جنسک، من جنسک، تجھ سے بھی بھروں گا، اور جو تیرے جنس والے شیطان ہیں آگ سے بنے ہوئے ان سے بھی جہنم کو بھروں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، ان سے جہنم کو بھروں گا جو تیرے پیچھے چلیں گے، منہم، اولاد آدم میں سے، ہم اولاد آدم،
اجمعین تمام کے تمام. قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما اسالکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر پر لکھیں نہ جاہی نہ مالی، نہ مال مانگتا ہوں نہ کوئی عہدہ اور مقام مانگتا ہوں. وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ خود بنا کر پیش کر دوں. ما اسالکم علیہ من اجر، میں اجر نہیں مانگتا. نبی پاک مانگتے تو وہ مشرکین دے دیتے، تو پھر پیغمبر نے فضول کلام کیے معاذ اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے. یہ نفی نفع عقلی ہے، اور ما انا من المتکلفین نفی نفع طبی ہے. میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سوچو تو صحیح، مانگتا بھی کچھ نہیں، تمہارا خیر خواہ ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. قرآن پاک کو جو جاننے والے ہیں وہ تو مانتے ہیں. والا تعلمن نبأ بعد حین، تخویف، ضرور بھی ضرور تم جان لو گے خبر اس قرآن کی. نبا ہوں خبر اس قرآن کی. اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں کہ قرآن کی بات صحیح تھی یا غلط، کہ قرآن کی بات صحیح تھی یا غلط. ضرور بھی ضرور تم جان لو گے بعد ہین، ایک وقت کے بعد. ہین کے نیچے موت یا قیامت، موت یا قیامت، موت آنے کے بعد، قیامت آنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا قرآن کی بات صحیح تھی کہ نہیں. مولانا سورت کا شروع دیکھے نا، صاد والقرآن ذی ذکر، ذکر کا تذکرہ آ گیا. اچھا پھر آ جائیں کتاب انزلناہ مبارکن، یہ آیت نمبر 29 بلکہ 30. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکرا، یہاں بھی ذکر کا انداز آ گیا. اور آخر میں ان هو الا ذکر للعالمین. مولانا اب لکھیں جملہ، 3 جگہ مدح قرآن، تعریف، 3 جگہ مدح قرآن. نمبر 1 ذی ذکر، نمبر 2 لیتذکر ولیتذکر، اور نمبر 3 ذکر للعالمین. یہ ذکر للعالمین سورت کی انتہا اس کی ابتدا سے متعلق ہے. بس سورت کی انتہا اور ابتدا دونوں کو اکٹھا کر دیا. شروع میں بھی تھا ذی ذکر، آخر میں بھی ہے ان هو الا ذکر. سورت کا نام ہے سورت الزمر. دعویٰ لکھ لیں نفی شرک فی العبادت، نفی شرک فی العبادت. میں نے اسمی ربط لکھا. سورت صاد میں فرمایا جن کو تم نے شفعاء سمجھا ہوا ہے وہ کیسے شفیع غالب ہوں گے، وہ تو خود مصائب میں مبتلا ہیں. اب سورت الزمر میں فرمایا غیر اللہ کو جو شفیع غالب مانتے ہیں نا مشرک اور موحد اہل توحید، یہ دن قیامت کے زمر میں تقسیم ہو جائیں گے. زمرہ مانوی ربط یہ ہے. مولانا اب ذرا کھولیے مہربانی کریں سورت سبا. سورت سبا کا دعویٰ آپ مجھے سنائیں، جلدی کریں. نفی شفاعت کاری، جلدی کریں جلدی. 4 شبہات کا جواب دیا. آ جائیں آگے سورت فاطر. فرمایا جب اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں تو غیبانہ پکار کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. سورت فاطر. آگے آ جائیں جی سورت یاسین. تم کہتے ہو اللہ کے آگے شفیع غالب ہے، جب ہم نے مشرکین کو پکڑا ان کے سفارش نے ان کو نہ چھڑایا. آگے آ جائیں سورت صافات. تم ان کو شفیع غالب سمجھتے ہو، وہ خود اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں. آگے آ جائیں سورت صاد. وہ تو خود مصیبت میں مبتلا ہیں. اب آ گئی سورت الزمر. یہ سارے ان کے اشکالات کے جواب دینے کے بعد
سورت زمر کے اندر فرمایا جب اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، خود وہ عاجزیاں کرنے والے ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، امتحانات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی غیبانہ پکار بھی نہ کرو اور ان کی عبادت بھی نہ کرو۔ سورت کا دعویٰ لکھیں جی، نفی شرک فی الدعا، نفی شرک فی العبادت۔ اب مانوی ربطی میں نے عرض کر دیا، سورت کا خلاصہ ساتھ ساتھ میں لکھواتا ہوں گا۔ پہلے تو تمہید ما ترغیب آئے گی، اور 6 سلسلے ہیں اس سورت میں، سامنے لکھیں جی 6 سلسلے۔ نمبر 1، پہلا سلسلہ جو ہے نمبر 1 ذکر دعویٰ، نمبر 2 دلائل عقلیہ، نمبر 3 دلائل وحی، نمبر 4 ثمرات، نمبر 5 زجرات، نمبر 6 مؤمنین و مشرکین کا تقابل۔ یہ 6 باتیں ہیں اس صورت کے اندر، ساتھ ساتھ میں عرض کرتا ہوں گا۔ امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 12، میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ مومن اور موحد کی بڑی عجیب ایک مثال آنے والی ہے، وہ انشاءاللہ 23ویں پارے کے آخر میں آئے گی۔ بڑی عجیب مثال وہ یہاں ہے اور کہیں۔ انا کا میتون و انہم میتون، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ نیند میں اور موت میں روح نکال لیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ سے بھی شرک ہو گیا نا، آپ کے بھی نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن اشرقت الارض بنور ربہا، زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور کی وجہ سے، یہ مضمون بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہیں، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ صورت آسان ہے اور کوئی اس میں مشکل معاملہ نہیں ہے، جو ہوا انشاءاللہ حل کریں گے، بہت آسان ہے۔ صورت کا دعویٰ تو سنا دیں، دلائل آئیں گے۔ جب اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ عبارت تھی ھذا تنزیل الکتاب، مبتدا محذوف ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا، کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کتاب منزل، نازل کی ہوئی، اللہ ہے منزل، نازل کرنے والا۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے۔ کون سا اللہ؟ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے پکڑنے میں، الحکیم، حکمت والا ہے مہلت دینے میں۔ یہ جو تمہاری طرف حکم نامہ آیا ہے نا، یہ بہت بڑی ذات کی طرف سے ہے۔ العزیز، جو بڑا زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا ہے مہلت دینے میں، اس لیے اس کو مان لو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دلیل وحی، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب، بڑی عظیم الشان کتاب۔ آپ کہیں گے الکتاب کا معنی تو نے عظیم الشان کیوں کیا؟ یہ جو الف لام ہے نا الکتاب پر، یہ الف لام ہے جنس کے لیے، للکمال، الف لام جنس والا، للکمال۔ ہم نے بڑی کامل کتاب اتاری آپ کی طرف، بالحق، حق کے ساتھ۔ آپ کو جملے 6 بھول گئے مولانا۔ اللہ رب حق، آپ سے وسلم رسول حق، قرآن کتاب حق، انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، صحابہ مومن حق۔ لیکن یہ حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا بندہ عقیدہ رکھے، لہو دعوت الحق، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ دعوی سورت، لکھیں دعوی سورت، دعوی سورت، سبحان اللہ۔ یہ بڑے زبردست بادشاہ کی طرف سے حکم نامہ ہے، اس کا کوئی کام حکمت خالی نہیں ہے۔ ابھی تک اس نے تمہیں نہیں پکڑا، ضرور کوئی حکمت ہوگی، مان لو۔ یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے بڑی کمال والی، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا رہے صرف اللہ کی۔ فاعبد امر مدامی، عبادت کرتا رہے صرف اللہ کریم کی، مخلصاً، در حال کے خالص کرنے والا ہو تو، لہ الدین، اسی اللہ کے لیے تمام پکاریں۔
تمام پکاریں لکھنا ہے، تمام عبادتیں لکھنا ہے۔ یہ جو الدین میں الف لام ہے نا، یہ استغراق کے لیے ہے علماء کرام، تمام عبادتیں، تمام پکاریں اللہ ہی کے لیے، خالص کرنے والا ہو لہ الدین، اللہ ہی کے لیے تمام عبادتیں، تمام پکاریں، الا للہ الدین الخالص، اس پر لکھیں تنبیہ، خبردار اللہ ہی کے لیے پکار خالص، دین کا معنی پکار خالص، اللہ ہی کے لیے پکار خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، مونا والذین موصول ما صلہ مبتدا ہے سارا، اور اس کے آگے خبر آ رہی ہے ان اللہ یحکم بینہم، وہ خبر ہے، والذین اتخذوا سجر، ان کو شرم نہیں آتی، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے علاوہ کئی کارساز، ما نعبدہم، اس کے نیچے لکھیں قائلینا، وہ کہنے والے ہیں ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے ہم بابا لات، بابا مناد، عزا فقیرنی کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ کی طرف، زلفا قریب کرنا، یہ زلفا مفعول مطلق ہے لیقربونا کا، لیکن من غیر لفظ ہی، تاکہ کریم کر دیں وہ ہم کو اللہ کی طرف، زلفا کریم کرنا۔ اب یہ مبتدا تھا، اب خبر آئی ان اللہ یحکم بینہم، ثمرہ اخرویہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا عملی ان کے درمیان، فیما ہم فی یختلفون، ان عقیدوں میں، فیما کے نیچے لکھیں عقیدے، ان عقیدوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے موحدین کے ساتھ، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ثمرہ دنیاوی، دنیا میں حال یہ ہے یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، آخرت میں عملی فیصلہ ہوگا، یقیناً اللہ کریم لا یہدی، نہیں ہدایت دیا کرتا، من ہوا کاذب، یہدی پر لکھ لیں بوجہ ضد، نہیں ہدایت دیا کرتا بوجہ ضد اس بندے کو، ہوا کاذب جو جھوٹا ہو، کفار بہت بڑا کافر ہو، کاذب پر لکھنا ہے قولن، کفار پر لکھنا ہے اعتقادن، کاذب بات کا جھوٹا، کفار عقیدے میں جھوٹا، اس ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آگے نہیں چلتے، ما نعبدہم کا جملہ لکھ لیں، ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سفارش کر کے ہمیں بارگاہ خدا بندی میں مقرب بنا دیں، اور ہمارے دنیاوی کام اس سے کرا دیں، بس اسی جملے کے لیے میں نے حاشیہ لکھوایا ہے، اور ہمارے دنیاوی کام اس سے کرا دیں، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ کیا جملہ عرض کیا ہے مولانا؟ لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، جب آپ نے حاشیہ پڑھا ہی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ لو اراد اللہ یتخذ ولد، زجر، اگر ارادہ کرتا اللہ کریم یہ کہ بنائے کوئی نائب، اگر اللہ نے کوئی نائب بنانا بھی تھا تو اللہ اپنی مرضی سے خود نائب بنا لیتا، تمہارے بنائے ہوئے نائب جو تم نے منتخب کیے ان کی کیا ضرورت؟ لو اراد اللہ یتخذ ولد، اب من ہوا کاذب اور کفار، کاذب جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہے کہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ ایسے ضدی کو ہدایت نہیں دیتا، اور کفار منکر حق۔ لو اراد اللہ، یہ معرکۃ الآراء آیت ہے اس سورت کے اندر، پورے قرآن میں اس قسم کی اور آیت بس صرف سورت حامیم الاحقاف میں ہے۔ یہ صفحہ ہے 456، صفحہ 456 آیت نمبر 28،
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے، بابا لات منات عزا، ان ہستیوں نے کیوں مدد نہیں کی جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کریم کے علاوہ، آلہۃ الہ، کیوں الہ بنایا تھا، قربانا ذریعہ قرب سمجھ کر۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو بابا لات منات عزا کی؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سفارش کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیں۔ وہ دنیاوی کام مراد لیتے تھے، آخرت کے منکر تھے، جو دنیا کے ہمارے کام ہیں یہ بزرگ اللہ سے کروا دیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا زجر، اللہ نے ڈانٹا اگر ارادہ کرتا اللہ کریم کہ بنائے کوئی نائب، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، البتہ خود چن لیتا، اللہ نے نائب بنانا بھی تھا، لاصطفى خود چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اس مخلوق میں سے جو اللہ کریم پیدا کر رہا ہے، ما یشاء جو خود چاہتا، جس کو خود چاہتا نائب بنا لیتا، تمہارے بنائے ہوئے نیبوں کی کیا ضرورت؟ سبحانہ، اللہ کریم نائب والے عیب سے پاک ہے، والد والے عیب سے پاک ہے۔ نائب بنانا تو عیب ہے، نائب وہ بنایا کرتا ہے جو خود کام نہ کر سکے، جب میں خود کام کر سکتا ہوں مجھے نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ سبحانہ کا یہاں مانا اللہ ولد سے پاک ہے، نائب سے پاک ہے۔ اگلا جملہ آپ کو عرض کیا، نائب وہ بناتا ہے جو خود کام نہ کر سکے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ کریم اکیلا ہے، القہار زور والا ہے، الواحد نفی شرک فی الفعل، اب فعل بالفعل بالقوہ منطقی جانتے ہیں، هو اللہ الواحد، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، اللہ کریم اکیلا ہے، اب بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، القہار اللہ دباؤ والا ہے، نفی شرک فی القوا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ کسی کو نائب بنائے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، اللہ کریم القہار دباؤ والا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نائب بنانے کی۔ خالق السماوات والارض بالحق، دلیل توحید عقلی، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حضرت علی کے لیے، یکبر اللیل، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا نبی پاک کے لیے، یکبر بالحق کا معنی لإظہار الحق، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، لإظہار الحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، خالق کے اوپر لفظ بغیر نائب، بغیر نائب، کسی نے سفارش نہیں کی تھی، کوئی نائب نہیں تھا، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اللہ واحد اور قہار ہے، کیسے واحد اور قہار ہے؟ اس کی صفات سنو، اس کا تعارف سنو، یہ اس واحد کی صفتیں ہیں، یہ اس واحد قہار کی صفتیں ہیں۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بغیر نائب اور سفارش کے، حق ظاہر کرنے کے لیے، یکبر اللیل علی النہار، لپیٹ دیتے رات کو دن پر اور لپیٹ دیتے دن کو رات پر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، مانا یہ آفاقی دلیل ہے، انفسینا آفاقی، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، اجل مسمى کے لیے قیامت، الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی اللہ کریم زبردست ہے، عزیز پر لکھیں ترہیب، غفار پر لکھیں ترغیب، اللہ زبردست ہے، اگر تم نے نہ مانا پکڑ لے گا، اور اگر تم توبہ کر لو تو غفار سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان دلائل کا تقاضا یہ تھا تم شرک چھوڑ دیتے، مسئلہ توحید کو مان لیتے، لیکن نہ، عزیز، مولانا عزیز کا ایک اور جملہ عرض کرنے لگا ہوں، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ ہر وقت ہر صدا پر قادر، عزیز ہر وقت ہر صدا پر قادر، اور الغفار ہر پچھلے کفر و طغیان کو معاف کرنے والا،
ہر پچھلے کفر و طغیان کو معاف کرنے والا. خلقکم من نفس واحدہ. اب یہ انفسی دلیل آ گئی انسانی جسم کے متعلق. اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جی سے. ثم جعل منہا زوجہا، تمام کا ایک آدم. ثم جعل، پھر بنائی اللہ کریم نے. جعل بمانا خالقا، جعل بمانا خالقا، پھر پیدا کی اللہ کریم نے منہا آدم علیہ السلام کی جنس میں سے زوجہ، اس کی بیوی. جنس میں سے بیوی پیدا کی. آدم علیہ السلام بھی انسان، اما حوا بھی انسان. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اب لفظی معنی تو یہ ہے اتارے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانوروں میں سے 8 قسمیں اللہ نے اتاری. اب یہ جانور آسمان سے نیچے تو نہیں اترے. انزلہ بمانا خالقا، انزلہ بمانا خالقا، اللہ کریم نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے جانوروں میں سے 8 8 جوڑے. 8 جوڑے، 8 قسمیں اللہ کریم نے پیدا کی ہیں. آگے نہیں چلتے، میں انزلہ کا جملہ عرض کر دوں. جو نعمت بن مانگے ملے اور کثرت سے ملے، اسے قرآن انزلہ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی اوپر سے آئی ہے، کسی غیر کا دخل نہیں. مولانا منیب اچا کر کے میں کو حاشیہ سنا ہوئی ہو. اچا اچا. جو نعمت بن مانگے ملے اور کثرت سے ملے، اسے قرآن کس سے تعبیر کرتا ہے؟ کھولے مولانا سورۃ الحدید. میں وہاں یہ جملہ نہیں لکھواؤں گا. 27واں پارہ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. یہ صفحہ ہے 488. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اتارا ہم نے لوہا. لوہا اوپر سے تو نیچے نہیں اترا، اس لیے حاشیہ پڑھیں. اب جو حاشیہ لکھوایا ہے یہاں سورہ زمر میں، جو نعمت بن مانگے ملے اور کثرت سے ملے، اسے قرآن انزلنا سے تعبیر کرتا ہے. انزلنا، انزلہ، اس سے تعبیر کرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ اوپر سے گویا کہ آئی ہے، اس میں کسی غیر کا دخل. یہ وہ حاشیہ اس مقام کا بھی ہے. آ جائیں. 8 اللہ کریم نے قسمیں پیدا کی. سورۃ الانعام کھولیں جی، آیت نمبر 133. آیت نمبر 133. ایک 143 جی، 133 نا، 133 یہ ہے صفحہ 133 ہے. صفحہ 133 آیت 143. یہ 1 2 3 4 5 یہ شروع ہو رہے تھے. ثمانیت ازواج، ثمانیت ازواج 8 قسمیں. ثمانیت ازواج 8 قسمیں. نمبر 1 فرمایا 8 قسموں میں سے من الزان اثنین ومن الماض اثنین. من الزان اثنین، سبحان اللہ، بھیڑ میں سے بھی اثنین 2 نرمادہ. ومن الماض اثنین، بکری میں سے 2 نرمادہ. آگے آ جائیں مولانا. اگلے ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2 نرمادہ. ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 نرمادہ. اب کتنے ہو گئے؟ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4، اور نرمادہ ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 8. یخلقکم فی بطون امہاتکم، کیفیت خلق، کیسے پیدا کرتے اللہ کریم؟ پیدا کرتے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلقن، اس پر لکھیں بیان قدرت. پیدا کرنا اور طرح کی پیدائش کے بعد، پہلے پانی، پھر خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر چمڑا، پھر روح. فی ظلمات ثلاث، اس پر بیان علم 3 اندھیروں کے اندر. پیٹ کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا. ذالکم اللہ ربکم، نتیجہ دلیل ان صفات والا
ذالکم کا معنی کیا ان صفات والا اللہ ہے ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو سمرا دلائل کا نتیجہ۔ اب مولانا دیکھیں، مہربانی کریں آیت کو دیکھیں، السماوات آسمان پیدا کرنے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹنے والا اللہ، سخرا سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، من نفس واحدہ حضرت آدم سے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، زوجہا اس کی جنس میں سے بیوی بنانے والا اللہ، سمانیہ 8 قسم کے جانور پیدا کرنے والا اللہ، یخلقکم تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں بنانے والا اللہ، ظلمات سلاطین اندھیروں میں بنانے والا اللہ، ربکم ضروریات پوری کرنے والا اللہ، الملک ساری بادشاہی کا مالک اللہ، تو لا الہ الا ہو فانا تصرفون پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو ان دلائل کے بعد، اوپر ان دلائل کے بعد، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم تخویف اخروی اگر تم بے قدری کرو، اگر تم بے قدری کرو، مونا اوپر لکھیں جزا مقدر، تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں، تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں، اگر تم بے قدری کرو، اگر تم ناشکری کرو، اللہ کریم کا کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ فإن اللہ یہ اللہ دے جزا مقدر